الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں سورہ فرقان اور سورہ شعراء کی چند آیات مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ آیات مبارکہ اللہ کے ان نیک بندوں کی صفات کے بارے میں ہیں جن کے لیے اللہ کے انعامات کا اعلان قرآن عظیم میں کیا گیا ہے۔ ان بندوں کو اللہ نے اپنی صفت رحمت کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر انتہائی نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب انہیں جاہل مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ آگے جو صفات آ رہی ہیں ان صفات سے متصف بندوں کو اللہ نے رحمان کا بندہ کہا ہے۔ عباد الرحمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے اللہ کی رحمت بے پایاں کے مستحق ہیں، اور اللہ ان پہ ضرور رحم فرمائے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، غرور کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ زمین پہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ لوگ قابل عزت ہیں جو لوگ انکسار، تواضع اور عاجزی کی صفتوں کے حامل ہیں۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں، اپنے اقتدار یا دولت کے نشے میں زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، جن کی گردنیں تنی ہوئی رہتی ہیں، جو زمین پر مغروری کی طرح چلتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے زمین پر وقار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھک کر کے چلتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ زمین بہت اہم ہے انسانی زندگی کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، زمین ہی میں لوٹائیں گے اور زمین ہی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ زمین انسانی تخلیق کے لیے بہت اہم ہے۔
انسان اگر پیدا ہی ہوا ہے تو زمین ہی کی بنیاد پر. انسان جس قطرے ناچیز سے اس کا وجود پیدا ہوتا ہے وہ زمین ہی کی بنیاد پر ہے. زمین ہی کی غذا کھا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی کا باپ بن سکے یا کوئی خاتون کسی کی ماں بن سکیں. انسان کی پیدائش زمین ہی کی بنیاد پر ہے. انسان زمین پہ چلتا ہے، زمین پہ مکان بناتا ہے، زمین پہ رہتا ہے، لیکن جب وہ زمین پہ مغرور ہو کے چلتا ہے تو یہ زمین اس سے پناہ مانگتی ہے. بعض روایات میں آیا ہے کہ گنہگار اور مجرم ہیں یا مغرور ہیں، جب وہ قبر میں جائیں گے تو قبر انہیں شدت سے دبائے گی اور قبر کہے گی تم ہمارے سینے پر اکڑ کے چلتے تھے، گناہ کرتے تھے، آج تم ہماری گود میں ہو اس لیے ہم تمہیں سزا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ زمین کی ایک اور حیثیت ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. تو زمین سجدہ کرنے کے لیے ہے کہ اس پہ اللہ کی عبادت کی جائے، زمین کو سجدوں سے آباد کیا جائے، اور سجدے میں انحناء ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، سجدے میں اکڑنا نہیں ہوتا. اس لیے زمین پر زندگی کے ہر معاملے میں انتہائی تواضع اور انتہائی انکسار کے ساتھ چلنے والا اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا، اور غرور کرنے والا، اکڑ کے چلنے والا، تکبر کے ساتھ چلنے والا، احساس برتری کے ساتھ چلنے والا، زمین کے دوسرے انسانوں کو کمزور سمجھنے والا، ذلیل سمجھنے والا، یقیناً وہ عباد الرحمن میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ دور رکھا جائے گا. ان کی دوسری عادت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب انہیں جاہل لوگ مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام اور گزر جاتے ہیں. ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ اپنے وقار اور انسانی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ انہیں اگنور کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. ان کے لیے بھی لفظ سلام استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی سطح پہ اتر کر کے وہ ویسے ہی جواب نہیں دیتے جس طرح کا کام جاہل لوگ کرتے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ بھی موجود ہیں، جناب صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، رسول پاک کے نائب اعظم. ایک شخص آتا ہے، یہودی ہے، اور وہ جناب صدیق کے بارے میں انتہائی ناپسندیدہ کلمات مسلسل کہہ رہا ہے. آپ برداشت کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں. جب بہت ہی بات ناقابل برداشت ہو گئی تو آپ نے کچھ جواب دیا تو آقا دو جہاں محفل سے اٹھے اور اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے. جناب صدیق کو احساس ہوا کہ شاید آقا ناراض ہو گئے، تو وہ پیچھے پیچھے کہا یا رسول اللہ، اتنی دیر تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا اور میں برداشت کرتا رہا، میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش رہے تمہاری طرف سے حضرت جبریل جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہ بھی چلے گئے اور میں بھی چلا آیا. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کسی جاہل گنوار کا جواب دینا کسی شریف اور باوقار انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ سلام کہہ کے وہاں سے گزر جائے. اس کے بعد تیسری صفت اللہ بیان فرماتا ہے
वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामा, और ये वो लोग हैं जो अपनी रातें कभी सजदों में गुजारते हैं, कभी हालत क़याम में। वो रात को गफलत से सोते नहीं हैं, उतनी ही नींद लेते हैं जितनी नींद की उनकी फितरत के लिए ज़रूरी है। रात की तन्हाइयों में वो अपने रब की बारगाह में सर्वसुजूद होते हैं, कभी हालत क़याम में होते हैं, कभी सजदे की हालत में होते हैं। अगर इस कैफियत को देखना है तो सहाबा किराम की मुक़द्दस ज़िंदगी देखिए और ख़ुद सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस हयात तय्यबा कि पूरी पूरी रात एक एक सजदे में गुजार देते थे। दिन भर तबलीग की ज़हमतें बर्दाश्त करते, मशक्क़तें बर्दाश्त करते और रात भर अपने रब की बारगाह में इबादत करते। और अगर तबलीग के नतीजे में लोग आपकी बात नहीं सुनते तो उनके लिए दुआएं करते कि अल्लाह इनके दिलों को मायल कर दे और ये कबूल हक़ के लिए अपने दिल को साफ पाएं। ये सब कुछ इसलिए होता था कि आक़ाए दो जहां को दाई आज़म बना के भेजा गया था इंसानों की इस्लाह के लिए, मगर दिन भर की मशक्क़तों और तकलीफ़ों के बाद भी पूरी पूरी रात सजदों में गुजारते थे। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आलम यह था कि नमाज इशा के बाद नफल के लिए सजदे में सर रखती तो कभी कभी सुबह हो जाती, और जब नमाज फज्र का वक्त आता तो सर उठाती और कहती, ए अल्लाह, अपनी बंदी फातिमा को एक ऐसी रात दे दे कि तेरा जी भर के सजदा कर ले। सजदे पेशानी में तशना रह जाते हैं और रात पूरी हो जाती है। ये अजीब आलम था उन लोगों का जिन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल था, इसलिए कि वो जानते थे कि सजदे में अल्लाह के जल्मों का मुशाहदा होता है, और जो अल्लाह के जल्मों के मुशाहदे में डूब जाए उसे फिर दुनिया की खबर नहीं होती है। कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। हकीकत मुंतजर का लिबास मजाज में आना तो नामुमकिन है, मगर सजदों की तड़प यकीनन अहले ईमान के पेशानियों में मौजूद रहती है। हजरात गिरामी, सहाबा किराम के बारे में उनके दुश्मनों की राय यह थी, हम बिल नहार फरसानुम व बिल लैल रहबान, ये लोग दिन के घोड़सवार हैं, मुजाहिद हैं, घोड़ों पे सवार होकर जिहाद करने वाले हैं, और रात भर अपने रब की बारगाह में इबादत करने वाले हैं। ये हाल है उन लोगों का जो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं। तीसरी सिफत यह है, चौथी, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना सिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा काना गरामा। और इतनी इबादत और बंदगी और इस कदर नर्म रफ्तारी और सब्र बर्दाश्त के बावजूद अपने रब की बारगाह में हमेशा ये कहते रहते हैं, ए अल्लाह, हमसे जहन्नम का अजाब टाल दे। बेशक जहन्नम का अजाब बहुत ही मुहलिक है और तबाहकुन है। अंदाजा कीजिए, जहां एक तरफ अपने रब की इबादत करते हैं, शौक़ इबादत में पूरी पूरी रात गुजारते हैं, इबादत के लज्जत और कैफे सरमदी से नवाजे जाते हैं, तो दूसरी तरफ जहन्नम का खौफ भी है। उन्हें मालूम है कि जहन्नम का अजाब इंतहाई तकलीफदेह और मोहलिक है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्हें अपनी इबादत पर गुरूर नहीं होता, अपने सजदों पर इतना एतमाद नहीं होता कि समझ जाएं कि हम जहन्नम से बचा लिए गए, बल्कि वो जानते हैं कि जहन्नम से बचना सिर्फ अल्लाह की रहमत से मुमकिन है। हमारी इबादतें और हमारी ताअतें तो सिर्फ इजहार बंदगी हैं, मगर जहन्नम से अगर कोई बचाएगा तो सिर्फ मौला है, परवरदिगार आलम है। इसलिए उनकी बारगाह में जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं और ये कहते हैं, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मकामा, और बिलाशुबहा जहन्नम बड़ा ही बदतरीन ठिकाना है और बहुत ही बुरी जगह है।
اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہمیں اور آپ کو، سامعین کرام کو۔ اس کے بعد اب تک عبادت اور بندگی کا تذکرہ تھا، اخلاق اور کردار کے حوالے سے انسان کے طرز عمل کا تذکرہ تھا۔ اب انسان کی معاشی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جو لوگ جب خرچ کرتے ہیں اپنی دولت کو جو اللہ کی دی ہوئی ہے تو اس میں اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ۔ اب یہاں اسراف کیا ہے اور بخل کیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسراف کہتے ہیں کسی بھی ایسے کام میں دولت کو خرچ کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، دکھاوے کے لیے، دولت کے اظہار کے لیے، ناجائز کاموں میں، گناہوں کے لیے، غلط راستے میں دولت خرچ کرنا، جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل اور کنجوسی ہے۔ اسلام نہ اسراف کو پسند کرتا ہے اور نہ بخیلی کو پسند کرتا ہے۔ اسراف کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ فضول خرچ لوگ جو دولت کو بیجا خرچ کرتے ہیں، ناجائز مقام پہ خرچ کرتے ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اسراف انتہائی بدترین عمل ہے اور اللہ کی دی ہوئی دولت کا انتہائی غلط استعمال ہے، اور یہی حال بخل کا بھی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بخیل بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور سخی جو صحیح راستے پہ خرچ کرتا ہے دولت کو، دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اور اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اسراف سے بھی منع کیا گیا اور بخل سے بھی منع کیا گیا، اور درمیانی راستہ جو اللہ کی رضا کے لیے دولت خرچ کرنا ہے اس کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی اور کی بات نہیں کرتے، بلکہ موحد ہیں، یہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور یہ کسی کو قتل نہیں کرتے، جن کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ قتل نفس بہت بڑا گناہ ہے، قاتل جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ کسی کی جان لے کر کے صرف اس کا نقصان نہیں کرتا بلکہ اس کے متعلقین کے لیے بھی زندگی تلخ کر دیتا ہے، اس لیے قتل گناہ عظیم ہے۔ یہ بار بار قرآن عظیم میں قتل سے کیوں منع کیا گیا ہے اور زنا سے، اس کو سمجھنے کے لیے عربوں کے معاشرے کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ عربوں کے معاشرے میں اسلام سے پہلے قتل انسانی کو فخر کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسے بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بڑی عزت ہوتی تھی معاشرے میں، قاتل کی، ظالم کی، ظلم کی بنیاد پہ لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں قبائلی جنگیں صدیوں کے دامن میں پھیلی ہوئی تھیں۔ بعض جنگیں تو وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال کے بعد جن کی صلح کرائی ہے۔ اسی طریقے سے زنا بھی ان کے لیے کوئی بہت معیوب چیز نہیں تھی۔ زناکار عورتیں باضابطہ اپنا بازار سجائے رہتی تھیں اور اپنے گھروں پہ جھنڈے لہرائے رہتی تھیں تاکہ لوگ وہاں جائیں۔ نہ زنا کرنا برا تھا اور نہ لوگوں کا وہاں جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔
آپ اندازہ فرمائیں کتنا برا معاشرہ تھا، لیکن معاف کیجئے یہ معاشرہ آج بھی ہے۔ پہلے افراد قتل کرتے تھے، اب تو حکومتیں قتل کر رہی ہیں، اور آج بھی متمدن شہروں میں زنا کے اڈے موجود ہیں، اور زنا کی دعوت دینے والیاں بھی موجود ہیں اور والے بھی موجود ہیں۔ انہیں لائسنس حاصل ہے، قانون کے طور پر انہیں اجازت مل گئی ہے۔ تو آج بھی اسلامی تعلیمات کی اتنی ہی ضرورت ہے جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی خاتون سے اسلام کی بیعت لیتے تھے تو ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ زنا نہیں کریں گی، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ۔ یہ عہد اس لیے تھا کہ اس زمانے میں زنا معاشرے میں عام طور پہ پھیلا ہوا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ گناہ کرے گا یقیناً وہ اس کے بدلے سے ہمکنار ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، کئی گنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر کے۔ دنیا میں عزت والا بنتا ہے قتل کر کے، زنا کو بطور فخر معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ جہنم میں اللہ کے عذاب میں ذلیل ہو کر کے ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کیا یہ ہر گنہگار کے لیے ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور اس زمانے میں جب کہ زنا عام تھی اور جب لوگ اسلام لاتے تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو ان کے لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل کی گئیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، ایسی نہیں گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور توبہ پھر گناہ کرے، نہیں، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر گناہ سے نہ لوٹ کے جائے اور پھر ایمان بھی لائے۔ یعنی گناہگار گویا ایک طرف سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اگر مسلمان ہے تو ایمان کی قدروں سے ناآشنا ہے، توبہ بھی کرے اور ایمان بھی لائے۔ یا پھر کافروں کے لیے کہا گیا جو عہد جاہلیت میں تھے کہ وہ توبہ کریں، ایمان لائیں، وہ عمل صالحا، اور پھر ہمیشہ نیک کام کریں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ بے پناہ بخشنے والا اور بے پناہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات، ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ میدان قیامت میں اللہ کے رسول نے بیان کیا، میدان قیامت میں ایک شخص خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے دامن میں نام اعمال میں بہت سے گناہ ہوں گے، کچھ صغیرہ گناہ ہوں گے، کچھ کبیرہ بھی گناہ ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کیا جائے، چھوٹے گناہوں کو۔ جب چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور وہ توبہ کر چکا ہوگا، دنیا سے تائب ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا، تو توبہ کے نتیجے میں جو گناہ پیش کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دو، اس نیکیاں لکھ دی جائیں گی، لیکن بڑے گناہ چھپا لیے جائیں گے۔ تو وہ شخص جب یہ دیکھے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں تو وہ کہے گا اللہ میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو آقائے دو جہاں نے یہ کہہ کر کے تبسم فرمایا، ان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ اللہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ انسان اگر بندہ توبہ کر لے تو پھر اس کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رحم و کرم کا حال، مگر ان کے لیے جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ نیک عمل کرتے ہیں۔ بس جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو پھر بلا شبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ والوں میں شمار کیا جائے گا۔ بے شک اس نے اللہ کی طرف حقیقتاً صحیح رجوع کیا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق تھا۔ والذین لا یشہدون الزور،
اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایک مفہوم یہ ہے، اور یشہدون کا مفہوم حاضر نہیں ہوتے، یعنی ایسے مقام پہ حاضر نہیں ہوتے جہاں جھوٹی گواہی دی جا رہی ہو یا جس کا تعلق جھوٹ سے ہو، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس جھوٹی گواہی دینے والا مجرم کو آزاد کرا دیتا ہے اور معصوم کو سزا دلوا دیتا ہے، بے قصور کو، اور یہ آج کے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے جھوٹی گواہی کو اسلام میں قتل اور زنا ہی جیسا جرم قرار دیا گیا ہے، اور اسی کی ذیل میں بیان کیا، جیسے قاتل مجرم ہے، زانی مجرم ہے، ویسے ہی جھوٹی گواہی دینے والا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کورٹ میں جھوٹے گواہ کو سزا نہیں ملتی۔ اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو مقدمے کی حیثیت بدل جاتی ہے، مگر یہ نہیں کہا تم نے یہ جھوٹی گواہی کیوں دی، تم کو سزا ملے گی۔ اسلام میں جھوٹی گواہی کی سزا ہے۔ اگر کوئی جھوٹی گواہی دے تو پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر موت تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب تک وہ مر نہ جائے اسے جھوٹا ہی سمجھا جائے گا۔ یہ ہے سزا اسلام میں اس انسان کی جو ایک بار جھوٹی گواہی دے اور اس کی گواہی ثابت ہو جائے۔ آج کی کورٹس اور کچہریوں میں چونکہ جھوٹی گواہی پر کوئی سزا نہیں ہے، اس لیے باضابطہ پیشور جھوٹے گواہ ملتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت عام ہے، جج بھی جانتا ہے یہ ہر جگہ گواہی دینے آتا ہے، وکیل بھی جانتا ہے، پھر بھی گواہی دینے کے لیے پیسے کی بنیاد پہ لوگ لے جاتے ہیں اسے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ اللہ کے رحمان کے بندے جب کسی بری بات کی طرف سے، برے ماحول سے، لغویات سے گزرتے ہیں تو ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے۔ بیوی نیک ہو تو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل جلتا نہیں ہے، دل جلتا ہے تو آنکھیں بھی جلتی ہیں۔ بچے نیک ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس لیے نیک لوگ ہمیشہ صرف اپنے لیے نیکی نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وہ نیک ہوں، وہ صالح ہوں، کامیاب ہوں، ان کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ کسی ایک دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ مرنے کے بعد جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بیویوں اور بچوں کا تعلق اگر دنیا دار ہیں تو دنیا میں ساتھ ہے، لیکن آخرت میں وہ جدا کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر بیویاں اور بچے نیک ہیں، ماں باپ بھی نیک ہیں، شوہر بھی نیک ہیں، تو کل جنت میں دوبارہ جمع کر دیا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور اے اللہ ہمیں ایسا متقی بنا کہ ہم امامت کے منصب پہ فائز ہو سکیں، یعنی آنے والی نسلیں ہماری اتباع کر سکیں اور ہماری پیروی کر سکیں۔ اولئک یجزون الغرفہ، یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، نیک کام کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں میدان قیامت میں جب جنت میں جانا ہوگا تو وہ تحیت اور سلام سے ملیں گے، یعنی ان کو سلام پیش کیا جائے گا، ان کو تحیت پیش کی جائے گی، جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ حسنت مستقر و مقامہ، اور یہ کیا ہی شاندار اور کیا ہی عظیم مقام ہے، کیا ہی حسین مقام ہے
जो नेकोकारों को और इबादुर रहमान को अता किया जाएगा। परवरदिगार आलम से दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम हमें भी हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें इबादुर रहमान में शामिल फरमा ले। उनके सदक़े में हमें भी जन्नत की नेमतों से हम कनार फरमाए। हज़रात गिरामी, अब तक मैंने जो आयात मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है वो सूरह फुरकान से मुतल्लिक़ थी। अब चंद आयात मुबारका का तर्जुमा आप सूरह शुअरा से समाअत फरमा लें। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अपने मारूज़ात पेश किए हैं। इसके बावजूद कि इतने बुलंद मकाम पर थे, तमामी अंबिया किराम उनके बाद जो हुए हैं उनके लिए वो अबुल अंबिया हैं, लेकिन अपने रब की बारगाह में वो किस तरह से अपनी नजर बंदगी पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाइए। अर्ज करते हैं, मेरा माबूद जो रब्बुल आलमीन है वो अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा फरमाया है और फिर उसने मुझे हिदायत दी है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और मेरा रब मुझे खिलाता है और पिलाता है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही परवरदिगार आलम है जो मुझे मौत अता फरमाएगा और फिर मुझे हयात बख्शेगा। वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीयती यौमद्दीन, और वही मेरा परवरदिगार है कि जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी खताओं को माफ कर देगा क़यामत के दिन। आप अंदाजा फरमाएं, जलील क़द्र पैगंबर हैं, खलीलुल्लाह हैं, मगर अपने रब की बारगाह में किस कदर इनकिसार पेश कर रहे हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनसे खताएं सरजद हुई हैं। तमामी अंबिया किराम खताओं से मासूम होते हैं, मगर फिर भी वो अपने रब की बारगाह में इनकिसार और तज़ल्लुल ही पेश करते हैं। और फिर वो दुआ करते हैं, रब्बे हबली हुक्मों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ए अल्लाह मुझे इल्म और दानाई के एतबार से इस काबिल बना कि मैं लोगों में तेरे निज़ाम की तबलीग कर सकूं, और अल्लाह मुझे सालिहीन में शामिल फरमा दे। वजाली लिसान सिद्क़िन, और मेरे लिए लोगों की जुबान को तारीफ करने वाली बना दे जो मेरे बाद आने वाले हैं। आप अंदाजा फरमाइए, ये दुआ उन्होंने की थी और फिर उन्हीं की नस्ल पाक में सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलवगर किया गया। आज तक और क़यामत तक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इब्राहीम की तारीफ में रसबुल लिसान रहेगी और उनकी तारीफ करती रहेगी। वजालनी मिन वरसते जन्नत नईम, और अल्लाह हमें जन्नत नईम के वारिसों बना दे। वक़फ़ी ले अबी इन्नहु कान मिन अद्दालीन, और मेरे बाप को माफ कर दे, वो गुमराहों में से था। याद रखिए कि अगर कोई काफिर है तो उसके हक में मोमिन की दुआ कबूल नहीं होती, मगर चूंकि जनाब इब्राहिम ने वादा किया था इसलिए ये दुआ उन्होंने की है, मगर चूंकि वो काफिर था इसलिए ये दुआ मकबूल नहीं हुई। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, और मुझे रुसवा न फरमा क़यामत के दिन। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस रोज न कोई माल फायदा पहुंचाएगा न औलाद, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर सिर्फ वो लोग फायदे में रहेंगे जो क़ल्ब सलीम के साथ बारगाह इलाही में हाजिर होंगे, सेहतमंद दिल के साथ, सलामती वाले दिल के साथ, ईमान वाले दिल के साथ, और एक रिवायत के एतबार से बेऐब दिल के साथ
یا لرزاں اور ترساں دل کے ساتھ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس وقت جنت کو متقیوں سے قریب کر دیا جائے گا اور گمراہوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جناب ابراہیم کی اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو متقیوں میں شامل فرما دے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں.